الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء والأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء مع أداء بالفناء والعدم أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وآل محمد محترم و معزز نمازیوں سوگواروں، انسان کی عمر مختصر سی ہیں حسب ظاہر، اور سفر طولانی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، اس کائنات کے جو ولی ہیں، جو بعض رسول علم کل ہیں، مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا اللهم صل على محمد وآل یہاں جو بلاغہ میں ان الفاظ میں کہا ہے، آہ من قلت الزاد و بعد السفر۔ آہ کا معنی یہ ہے افسوس اور کوتاہیوں کے اظہار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عمل قلیل ہیں لیکن سفر آگے طولانی ہے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے یہ کہا ہے جن کی ایک ضربت جن و انس کے واسطے افضل ہیں، وہ اگر یہ کہہ دیں کہ زادرا میرے پاس قلیل ہیں، میرا سفر آگے بہت طولانی ہے، تو کیا خیال ہے ہم کس حال میں ہیں اور کس کیفیت میں جی رہے ہیں؟ اسے سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف دنیا کمانے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انسان و جن کی تخلیق کی غرض و غایت، مقصد و ہدف پروردگار عالم نے جو اپنی کتاب مبین میں اپنے حبیب تک پیغام دیا ہے، وہ یہی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ یہ سب آپ واقعی وسائل سے تاکہ وہ مال اکٹھا کریں، خرابہ ڈالر بنا لیں، کرپشن کرتے ہوئے جائیں اور باشندگان غربت سے دو چار ہو جائیں، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بار کے محترم سامعین، میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ابھی زیادہ طول دینے کا وقت بھی میرا نہیں ہے، صرف اس کار خیر میں شریک ہونے کی خاطر آیا کرتا ہوں۔ با جماعت نماز جامع مسجد میں ان ترجیحات کے پیش نظر انسان رک نہیں سکتا ہے، بقدر امکان شامل ہونے کی شمولیت کی خواہش مند ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سید الشہداء امام علی مقام کتنے بلند سے بلند تر ذات، اور انہوں نے اس انداز سے اس نظام حیات، نظام رسالت کو، نظام نبوت کو، نظام امامت کو اور نظام ولایت کو تا آخرت ما بعد آخرت کے لیے حیات جاویدانی سے سرفراز کیا۔ بس انہوں نے ایک جملہ کا حذف کرتا ہوں سے، ایک وقت ان کی آواز بلند ہوئی تھی نا، حل من ناصر ینصرنا ان ینصرنا، یہ ذاکر سے میں سن چکا ہوں، لوگ میں بھی یہ الفاظ ہیں، آپ لوگ ساتھ سنتے رہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا ان ینصرنا، کوئی ہے استغاثہ کو پہنچنے والا تو ہماری حمایت و نصرت میں کھڑا ہو جائے؟ کیا اسی وقت انہوں نے بلایا ہے؟ علامہ ہلی نے ایک جملہ کہا اس بارے میں،
گویا کہ آگ کا مطالبہ ہے جو میں انجام دے چکا ہوں صرف میرے ذات سے مخصوص نہیں ہے، جو میرے ماننے والے سب کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے کو مجہز رکھیں۔ اسی کو آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ ہر روز عاشوراء ہے، ہر زمین کربلا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کیا کہاں تک ہم قیام رکھتے ہیں بھائی، بڑے شیدائی بن کر حسین ہم کہتے ہیں، یقیناً عظیم نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور ہو بھی نہیں سکتی۔ بارگاہ الہی کی طرف سے جو نعمت ان ہستیوں کو، جو حق پرستوں کو خدا نے، ان نعمتوں میں سے ایک بلند ترین نعمت یہ بھی ہے۔ حدیث کے سامنے آپ دیکھیں، سب کو علیہ السلام یا قرۃ عینی یا ولدی بھی ہے یا قرۃ عینی بھی ہے، لیکن کیا عظمت ہے جب سرکار کو سلام کیا تو علیہ السلام یا ولدی و یا شافع امتی کہا۔ یہ خصوصیت ہے امام حسین کی، وہ جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے، اور ان کا پھر ماں بعد میں بھی زمان حال اور مستقبل میں کیا کردار ہیں، کیا عظمت ہیں، کیا اختیارات ہیں، ان کا اظہار مولا سرور کائنات محمد مصطفیٰ نے، اللہم صلی علی محمد، جن کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے، خواہ عقیدہ ٹھوس ہو یا مضبوط ہو جیسے بھی ہو، کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو کچھ کہتے ہیں وہی ہے، وہی کی انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہی آیت لب ہی لے، نہیں، جو بھی دہان مبارک سے نکلتا تھا وہ وہی کہلاتا تھا۔ تو نے یا شافع امتی کہا، اور امیر المومنین کی یا اللہ حامل اللوائی، پیغامات ہے، ان پیغامات کو بار کے ایک آیت پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے، سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے، 73 آیت نمبر ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ کبھی سوچا یہ؟ ہم نے ان کو پیشوا بنایا ہے، لوگوں کو اکٹھے ہو کر مسجد میں رونق بخش کر کسی کو منتخب نہیں کیا ہے، ہم امام بناتے ہیں، چونکہ یہ امر معنوی ہے، امامت کہاں کہاں، خلافت کہاں کہاں آ سکتی ہے، اس کا اہلیت اللہ کو علم ہے یا رسول کو علم ہے۔ کسی عام طور پر جو انتخابات ہیں نا، الیکشن کر کے نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ آج تک وہی خلیفہ ہوں گے، اگر وہی معیار ہو تو جو بھی اب اس سے زیادہ لاکھوں میں ووٹ پاتے ہیں، کروڑوں میں، تو پھر یہ کہ ان سے بہتر خلیفہ ہوں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ہی انہیں بنایا ہے، متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، پیشوا ہم نے بنایا۔ پیشوا بنانے کا حق خالق یکتا کو ہے یا ان کے حبیب محمد مصطفیٰ کو ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر کس و ناقص کے کہنے پر کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا، ہاں ان جیسا ہوگا، ان جیسا خلیفہ ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ درود جمال محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ آدم کے لیے بھی کہا ہم نے اس کو خلیفہ بنانا ہے زمین میں، سب دیکھو نا، کہیں بھی نہیں کہا تم بناؤ نہیں کہا، بلکہ ان کے برعکس کہا ہم خالق ہیں، ہم منتخب کرنے والے ہیں، ما لہم الخیرہ ہے، ان کو اختیار ہے ہی نہیں، کسی بھی انسان کو اس بارے میں اختیار نہیں، اگر اختیار ہے تو مجھے ہے یا میرے وساطت سے میرے حبیب کو ہے، قرآن میں ہے۔ بار کے
وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ہی پیشوا، رہبر، ہادی حق بنا کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے ہی امر کے ساتھ ساتھ ہدایت، رہنمائی، رہبری کیا کرتے ہیں۔ امر کے ان سے پوچھو کبھی امر آیا ان کو کہ حکم آیا تم یہ کہہ دو؟ وہ ایک شخص سے پوچھ رہا تھا، ابھی مورد نہیں ہے، غصے میں آیا، فلانی بن فلان مولا کائنات آیا، دیکھا انہوں نے یوں کہا، انہوں نے کہا یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ اس وقت کہ لولا اللہ حلقت، سنو کیا اعزاز آپ کو حاصل نہیں ہے؟ کتنے بلند سے بلند تر رہنما ہیں، انہوں نے دنیا میں بتا دیا ہے، معجزات سے اپنے طاقت امامت بھی دکھائی ہے، نبوت و رسالت بھی دکھا دی ہے۔ سدراخت کو بلایا تو وہ کھڑ کر آیا، تفسیر نہیں کر رہا ہوں، آفتاب کہا تو پلٹ کر بتا دیا۔ کائنات کی ہر شئی ان کے نیچے تسخیر ہے، ان کی اطاعت گزاری میں ہے، حیوانات بھی ہیں۔ ایک صیاد جو شکاری نے کسی ہرن کا بچہ لے کر آیا تو اس وقت سرکار کی بارگاہ میں امام حسن مجتبیٰ موجود تھے، انہوں نے ہدیہ کر دیا تو آپ نے امام حسن کو دیا، فوراً امام حسین آئے، نا مجھے بھی دو، یعنی کو آپ دیا ہے تو مجھے بھی دو۔ ایک بار سر اٹھایا آپ نے آسمان کی طرف، وہ جو ہرنی ہے نا دوسرے بچے لے کر حاضر ہو گئی، اسے امام کہتے ہیں، اسے خلیفہ کہتے ہیں، اسے رہبر کہتے ہیں۔ یہ تاریخ نہیں ہے، ان کی حقائق جہاں پر بیان ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے کبھی میری بات ذاکری میں نہ ڈالنا، جو کہہ رہا ہوں اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں آئندہ کی رہنمائی، انسان سازی کے لیے بات کر رہا ہوتا ہوں۔ بے لوث کرتے ہیں ہم لوگ، اور خواہش ہوتی ہے، آپ یقین جان یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہی میں بزرگان کے لیے آپ کو یاد نہیں ہے، بزرگ ہمیشہ میں دعائیں خیر کرتا ہوں، کیا میں بزرگوں کی کھایا ہوا ہوں؟ بقسم کسی بھی بزرگ کے ہاتھ سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں، لیکن ان کو یاد کرتا ہوں کہ اخلاقیات، ان کی انسانیت، ان کے عملیات، آپس میں محبت و الفت کے رشتے عظیم لوگ تھے۔ اس لیے مسلسل اس انجمن کے ادارے کے گزشتگان نام لے کر دعائے خیر کبھی چھوڑی نہیں میں نے، لیکن کسی کی محتاج مدیون ہو کر نہیں، میں مدیون نہیں، اس وقت خدا اور رسول کو مدیون ہوں، میں کسی کے ہاتھ مدیون نہیں ہوں، کیسے کبھی نہیں، اسے یاد رکھیں۔ اس لیے سرکار دو جہان نے فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر دینے والا ہاتھ بہتر اس سے جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کی لاج رکھنے کے اپنے دان پیدا کرنے کے لیے مولوی کو بھی کوشش کرنی چاہیے، صرف ہاتھ بڑھا کر چپ نہ رہیں، اگر وہ لاکھوں میں دینا تم سینکڑوں میں دو، تاکہ یہ تسلسل دونوں طرف سے ہو۔ محترم سامعین، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جو خدا نے خود اس منصب کے لیے انتخاب کیا ہو تو ان میں حقیقت کتنی بلند ہوگی، کس معیار کو ہوں گے۔ خالق نے خود اس منصب کے لیے انہیں منتخب استفا کیا ہو، چنا ہو آپ کی زبان میں، یقیناً ہر نقص پاک اور ہر کمال سے سرفراز ہوں گے۔ اس لیے دنیا کو بتانے کے لیے قرآن کی آیت میں بھیجی، جن کو ہم ائمہ بناتے ہیں، انما یرید اللہ یذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
صل علی یہ دنیا کو معلوم ہو، اب میں کیا کرتا ہوں انہیں کیا معلوم، اس لیے پیغامات پہنچا کر دنیا کو سمجھا دیا، جس کو ہم منتخب کرتے ہیں پھر ان سے ہر نفس دور رکھتے ہیں، انہیں کمالات سے سرفراز کرتے ہیں، لیکن پاک کرتے نہیں ہیں، ہر نفس کو ان سے دور رکھتے ہیں اور ہر کمال سے ان کو سرفراز کرتے ہیں۔ اس آیت تطہیر کا ترجمہ یوں ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، رجس کیا ہے؟ نقص، حساد، خبث، ہم دور رکھتے ہیں ان سے، اور ویطہرکم تطہیرا، یعنی کمالات و جمالات سے ان کو سرفراز کرتے ہیں۔ اور وہ بھی ارادہ تکوینی ہے، تشریح تو آپ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، پھر بس وہ بہت ضائع ہو جائے گا۔ ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے، کبھی ایک ارادہ تشریح بھی ہوتا ہے۔ بتا دوں دور دیجیے، پھر اسما سے بتا دیتا ہوں۔ صل علی محمد۔ کاش سننے والے بھی رغبت سے تیاری کر کے سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو سب کچھ پروردگار عالم نے اس دروازے پر رہا ہوں جس دروازے میں بخالت نہیں ہے، عطا ہی عطا ہے۔ مولا کائنات کی دہلیز کو چونکایا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ باہر کے بھی یہ ہے، دیکھو ارادے تکوینی ہم اسے کہتے ہیں، کسی فعل کا انجام دینے کا ارادہ بھی ہو اور خود ہی انجام دے رہا ہو تو اس کو ارادے تکوینی کہتے ہیں۔ مشیت بھی ہو، تعمیل بھی ہو، اسے ارادے تکوینی کہتے ہیں۔ اور مشیت تو ہے لیکن تکمیل تعمیل مکلفین نے کرنی ہے، اسے تشریح کہتے ہیں۔ مختصر سمجھ میں آیا اچھی طرح، یہ تکوینی ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ ہی کا ارادہ ہے، جو صفات ثبوت ازلیہ میں سے ہیں، پھر گفتگو نہیں کرنا، آپ نہیں سمجھیں گے۔ انما یرید اللہ، لفظ یریدی پر ایک اشر پر آ جا سکتا ہے، لیکن سامعین ہوں جو خندق سننے والوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ خیبر سننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اب ارادہ کیا ہوتا ہے، مشیت کیا ہوتی ہے، تصور ہوتا ہے، تصور کے بعد تصدیق ہوتی ہے، تصدیق کے بعد مشیت ہوتی ہے، مشیت کے بعد ارادہ ہوتا ہے، ارادہ کے بعد قضا ہوتی ہے۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ قضا رب کا ہے، ہمارے رب کا قضا ہے، موت ہے، اٹل فیصلہ ہے، لا تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید کو کی تفسیروں میں بالخصوص آیت العظمیٰ سید عبداللہ بہت جامع تفسیر لکھی ہے۔ ایسا لگتا ہے پڑھتے ہو گئی کہ وہ ان کی تحریر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سرکار سے سن کر لکھ رہے ہیں، ایک اثر پڑتا ہے پڑھنے والے پر۔ باہر کے محترم سامعین، اس مطلب یہ نہ کو پیغام دیا خدا نے، بے فکر رہو، کچھ رہنما راہبر ہم نہیں بنائے ہیں، فکر نہ کرو، جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کرتے رہو، وہاں غلطی کا امکان نہیں، وہاں نسیان کا امکان نہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ خدا فرما رہا، خدا فرما رہا، جو کچھ کہیں گے نا وہی ہوگا جو ہم کہتے ہیں۔ اس لیے خود بنایا ہے، جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ پھر آگے کیا ہے؟ اوحینا، وہی اصطلاحی نہیں ہے، وہ سرکار پر ہی محدود ہے، وہی لغوی مراد ہے، یعنی افہام و علم دینا۔ اوحینا الیہم فعل خیرات، ہر فعل خیرات کی وہی کر دیتے ہیں، یعنی ان کے دل میں علم ڈال دیتے ہیں۔ ان کو جو آپ کو کسی فعل کا انجام دینے کے لیے حکم دے رہے ہوتے ہیں نا، وہی ہوتا جو خدا کہہ رہا ہوتا۔ اوحینا الیہم، الیہم کون؟ وہی ائمہ، فعل خیرات، تو ائمہ وہی ہو سکتے ہیں تو اللہ نے بنایا ہو اور ان کا ہر کام کا انجام دینے میں ان کے لیے مسلسل وہی ہو رہی ہو، حرکت و ناقص نہیں ہوتا۔ میں شیعہ ہو کر نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں ہوں سنی ہوں۔ درود جوال محمد۔
صل على محمد وآل محمد وأوحينا إليهم فعل الخیرات، فعل خیرات کی وحی کرتے ہیں۔ ایک بات یہ سن لیں، ایک کو ہم لازم کہتے ہیں، ایک کو متعدی کہتے ہیں۔ جیسے زید نے کھایا لازم ہے، کھلایا متعدی ہے، یا مفعول بھی ہونا اسے متعدی کہتے ہیں۔ صرف فائدہ تک رک جائیں فعل اسے لازم کہتے ہیں۔ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، یہ متعدی ہے۔ فعل زید سے تجاوز کر کے عمر تک پہنچا ہے، مفعول بہ تک، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متعدی۔ قام زید خود کھڑا ہوا، بس اس آگے فعل سی پر واقع نہیں ہوا تو اس کو بولو بھائی لازم کہتے ہیں۔ ایک فعل لازم ہوتا ہے کہ ایک متعدی ہوتا ہے۔ صلی کا معنی نماز پڑھی لازم ہے، اور نماز پڑھائی ہو تو پھر متعدی ہو جائے گی۔ نماز پڑھی ہے لازم ہے، پڑھائی ہے کیا بھائی بولو تو بولو نا، متعدی ہے۔ یہاں دیکھیں فعل اقامت الصلاۃ کہا، قیام الصلاۃ نہیں کہا، اقامت الصلاۃ۔ ایتاء الزکوٰۃ متعدی ہے، بائفال کے مظہر ہے، نماز قائم کروانے کر، نماز قائم کروا دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے پر ان کو عادی بنا دیتے ہیں۔ خود کیا ہے؟ وَكَانُوا عَابِدِينَ، پہلے سے ہی وہ ہماری بات گزار، پہلے سے ہی ہمارے عبادت گزار، عابد پہلے سے، عابد ان کی زبان میں ہے، میری زبان میں نہیں، عابد ہے ان کی زبان میں۔ ائمہ وہ ہیں جو خدا کی زبان میں عابد بھی ہو اور نماز قائم کروا بھی سکتا ہو، زکوٰۃ دلوا بھی سکتا ہو، میدان میں اتر کر نظام کو قائم رکھ سکتا ہو، وہی امام ہو سکتا ہے، ہر ایک امام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورہ انبیاء میں، ڈھونڈ لو آپ کو مل جائے گی۔ ابھی جو سورت میں پیش کر رہا ہوں قرآن مجید کی، سورہ توبہ کی 73، سورہ توبہ نواب سورہ ہے، آیت 73 ہے۔ ان اللہ اشترا، دیکھو ایک شراء کہتے ہیں، ایک بیع کہتے ہیں۔ شراء کا معنی خریدنا ہوتا ہے، بیع کا معنی فروخت کر دینا ہوتا ہے عربی میں فقہی طور پر۔ اس نے بیچی ہے باع، اس نے خریدی ہے اشترا۔ خریدنے کو شراء کہتے ہیں، بیچنے کو بیع کہتے ہیں۔ بیع شراء میں شرط یہ کہ مالک ہوں، مالک ہی فروخت کر سکتا ہے اور خرید سکتا ہے۔ کسی کے مال ہو تو اس کو ہم بے فضولی کہتے ہیں۔ بے فضولی فی مالک کی اجازت پر موقوف ہے، یہ فقہی مسائل ہیں، واقعہ ضائع نہ کروں۔ تو یہ اب خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں، بیچنے والے کو بائع کہتے ہیں عربی میں۔ جو بائع دے رہا اس کو مبیع کہتے ہیں، جو مشتری دے رہا اس کو ثمن کہتے ہیں۔ آپ جا کے جو چیز خرید رہے ہیں نا، وہ چیز آپ خرید رہے ہیں وہ ہے مبیع، اور جو آپ قیمت دے رہے ہیں وہ ثمن ہے۔ تو گویا کہ یہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے، کچھ بائع ہیں کچھ مشتری ہیں۔ اور جو ہے بائع اور مشتری کی شرائط ابھی تو بیان نہیں کر سکتا، وقت ہی نہیں ہے۔ یہ بائع ہے، کیا معنی ہے؟ یعنی یہ مومنین ہے بائع، اللہ تعالیٰ ہے مشتری، اللہ تعالیٰ ان سے خرید رہا ہے، یہ فروخت کر رہے ہیں۔ مومنین کہا، مومنین سے مراد جب خدا کہے نا تو ایمان کامل والے مراد ہوتے ہیں۔ میں کہہ دوں مومنین ظاہری ہے، ہو سکتا واقع میں نہ ہو سکتا ہو، لیکن جب وہ کہے مومن پھر ایمان کامل ہے۔ جیسے وہ ننجی من المؤمنین، جناب یونس نہیں کہا ظنون ذهب مغاضبا فنادى لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ، ہم نے نجات دی
غزہ کے ننجی المومنین، اس طرح انبیاء کو ہم نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ مومنین کا معنی وہ حقیقی مومن ہوا کرتی ہے۔ سیر اللہ عملکم ورسولہ والمومنون، تمہارا عمل اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں، اور مومنین دیکھتے ہیں۔ یہ مومنین نہیں، وہ مومنین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کو جو مومنی کہتے ہیں نا وہ مجازی ہے، وہ کہتے ہیں مومن وہ حقیقی ہے، کامل ہے، جس کا سرکار نے کہا مرض ایمان کل الکفر کل، یہ حقیقی ہے، احتمالی وہمی ترددی تذبذبی نہیں ہے۔ کیا کہوں گا ابھی آپ سمجھا نہیں رہا، اصل کوتاہی میری ہے، آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہوں کیونکہ آپ کی زبان میں نہیں جانتا ہوں۔ درود بجوان محمد۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ خرید رہا ہوتا ہے کن سے؟ مومنین سے۔ تو مومنین کیا ہے؟ بائیے، بیچنے والے، اللہ خریدنے والا، مشتری۔ قرآن کہہ رہا ہے، سمجھو کیا عظمت ہے۔ سودا سلف ہر انسان سے نہیں کرتے، بازار میں جا کر، بازاروں میں جا کر یہ مارکیٹوں میں جا کر یہ نہیں ہے، وہ مارکیٹ الہی میں جو عرش معلیٰ کے مالکین آپس میں بیع و فروخت کرتے ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں میں مشتری ہوں، تم بائع ہو، تمہارے نفوس و مال میں خرید رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، پھر کیا دو گے؟ جنت تمہاری، جنت ملکیت ہوگی، کیونکہ جو چیز خریدی جاتی ہے وہ ملک میں ہو جاتی ہے، جو دیے جا رہتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے، وہ نفوس و مال کا مالک وہ ہے، جنت کا مالک یہ ہے، وہ مومنین۔ اس لیے ہم وارثان جنت کہتے ہیں، ان کو وارثان جنت، جنت کے مالکان ہیں، جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہے اجازت نہ دیں، مالک ہے وہ۔ ایسے ائمہ کے سایہ میں آپ ہیں، شکر کرو، عمل کیا کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بن لهم الجنہ۔ وہ بھی ذہن مجھ بات آ رہی ہے، درود بھجوانا ہم لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے، خدا ان سے جانے مال خرید کر کے وہ مالک ہے، اور جنت ان کی ملکیت ہے نا ملکیت۔ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں قتال کرتے ہیں۔ جب قتال کرتے کیا ہوتا ہے؟ یقتلون و یقتلون، قتل بھی کرتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا ذہن ماری کچھ تھوڑی بات؟ یہ ارشاد ہے یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون حقا علیہ وعدا علیہ حقا۔ خدا فرمائے یہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں یہ حق ہے، جنت تمہاری ہو کر رہے گی، تمہاری نفوس میرے ہو کر رہیں گے، یہ بات مسلم ہے، حتمی ہے۔ وعدا علیہ حقا، میں کیا حق کمان کیا سمجھا دوں گا؟ حق کسے کہتے ہیں، سیدھے کسے کہتے ہیں، انہیں فرق ہے، فرق ہے۔ سمجھ ماری کچھ بات؟ درود بھجوان محمد۔ حقا، تو یہ ارشاد ہے وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ تینوں اہم کتابوں میں یہ پیغام الہی، یہ بیع و سلف کا ذکر، مشتری و بائع کا ذکر صرف ایک میں نہیں، تورات سب، انجیل ان کی بڑی، قرآن حمید ہماری بڑی۔ پھر آگے ارشاد ہے توجہ، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کون زیادہ وعدہ وفا اللہ سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے کے جیسا وفا کوئی وہ کر سکے گا؟ آج ہی دہشت مار جائے نہیں کر سکے،
مخلص ہے کرنے کے لیے خواہشمند اٹھا لیکن مر جائے ہو سکتا، لیکن جہاں موت بھی نہیں، طاقت بھی ہو، عجز بھی نہ ہو. من اوفا بعہدہ من اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کون ہو سکتا ہے؟ اے انسان بیدار ہو کر سن لیا کرو، یہ وعدہ اللہ کا ہے. کئی کچھ بات ذہن میں آ رہی ہوتی ہے. سرودی سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارشاد ہے ذالک فوز عظیم، یہ سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے، سرفرازی ہے اور پیروزی فارسی زبان میں. اے انسانوں اپنے کو کامیاب بناؤ. اس لیے جو مخلصین ہیں نا، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، سید الشہداء کی بارگاہ میں پوری توجہ کر کے کہتے ہیں اے فرزند رسول، اگر ہم ہوتے حبیب کی طرح، اوسجہ کی طرح، ہم بھی وہی کارنامہ کرتے. اگر صدق دل سے کہہ دیں تو وہ بھی شہداء میں سے ہوتا ہے. اگر صدق دل سے کہہ دیں وہ شہداء میں سے گنا جائے گا. اس لیے زیادہ وارث شب جمعہ پڑھی جاتی ہے. توجہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. محترم سامعین، ابھی وقت نہیں ہے، وقت ختم ہوا. اگلے جمعہ اگر زندگی نے وفا کی، اس کو بڑھا کر اس آیت کو مکمل کر دوں گا. درود بھیجوال محمد. پروردگار عالم یہ سارے مومنین، مخلصین، متدینین، متشرعین، شریعت شناس، حق شناس اور حق پرست لوگ ہیں. پروردگار ان سے قبول فرما. پروردگار ان کو صحت کامل عنایت فرما تاکہ تیری عبادت سکون و آرام سے کر سکے. ان کو رزق واسع عنایت فرما تاکہ حرام سے محفوظ رہ سکے. پروردگار عالم تو قادر ہیں، محبین اہل بیت کو تمام نعمتوں سے دنیا میں بھی سرفراز فرما، آخرت میں بھی سرفراز فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قابو کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وآل. اللہم صل علی سید الانبیاء والمرسلین محمد عبدک ورسولک. آمین. حافظ سری کا صلاۃ لا یقبل صالح غیرک. صلی امیر المومنین علی ابن ابی طالب عبدک آخر رسول الدین انتجبت ویلی وجعلت هادیا وشهيدا من خلقك والدلیل علی من بعث برسالاتک صلاة لا یقبل صالح غیرک. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك أم السبتين حسن والحسين الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبتي النبي وسيدي شهداء الجنة. صلى علي بن الحسين القائم بن سيد العابدين. صلى علي بن الحسين القائم أمري بسيد العابدين. صلى على محمد بن علي باقر من النبيين. صلى على جعفر بن محمد الصادق. صلى موسى بن جعفر الكاظم. صلى علي بن موسى الرضا ولي الدين.
صلى محمد بن علي القائم أمرك، صلى علي بن محمد ولي دينك، صلى حسن بن علي العامل أمرك العسكري، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم في خلقك صلاة تامة نامة باقية تؤجل بها فرجه إنا نتقرب إليك بحبهم وآتهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.